یہ جو خواہشات نفس کا لفظ ہوتا آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں جگہ جگہ، اتباع ہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی، خواہشات نفس کی پیروی. تو اس میں دو خواہشات میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت بنیادی ہیں. ان میں سے ایک اللہ بچائے شہوت ہے، اور دوسرا غضب ہے، غصہ. یہ خواہشات نفس ہیں. آپ دیکھ لو جس وقت غصہ آتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس جتنا کچھ میں دوسرے کے ساتھ برائی کر سکوں وہ کر لوں. یہ شہوت غضب ہے، یہ غضب کی شہوت ہے، غضب کی خواہش ہے، غضب کا، غصے کا جذبہ ہے جس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے انسان. تو انہی دو چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے گارنٹی دے دے مجھے کہ اس کا منہ بھی سلامت رہے گا اور اس کی شرمگاہ بھی سلامت رہے گی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو شرمگاہ کی سلامتی تو یہ ہے کہ کسی حرام کام میں انسان مبتلا نہ ہو، نہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جو اس حرام کی طرف لے جانے والی ہے، جیسے فحاشی، اللہ بچائے. وہ آج کل تو ہمارے ماحول کے اندر ایسی پھیل گئی ہے، رچ بس گئی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے. بچے بچے کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. بچے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس بلا میں مبتلا ہو رہا ہوں. اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے نمازی، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، صف اول میں شریک ہونے والے، وہ بھی اللہ بچائے اس بلا میں گرفتار ہیں. اور اس مصیبت نے، موبائل نے جو یہ آفت ڈھائی ہے، اس میں ابتلا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، جس کا آدمی کو آپ صورت دیکھ کر جس کو سمجھیں کہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن وہ تنہائی میں کیا کھیل رہا ہوتا ہے، اور تنہائی میں وہ کس طرح اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا.